وتقيم الصلاة بوضوء كامل لوقتها وتؤتي الزكاة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلاح یعنی نماز کے موضوع کے اوپر ہمارے دروس جاری ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، کیونکہ قرآن کا ایک عام قاری بھی یہ بات جانتا ہے کہ قرآن میں ادا الصلاح کے الفاظ نہیں آئے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے الفاظ نہیں آئے ہیں، بلکہ اقامت الصلاح کے الفاظ آئے کہ نماز کو قائم کرو. یہ جو لفظ اقامہ ہے، یا جس کو ہم اردو میں اقامت کہتے ہیں، یہ قرآن کی بہت اہم اصطلاح ہے، اور عموماً میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اقامہ کے اندر ایک قیامت چھپی ہوئی ہے. قیامت کا لفظ بھی اسی مادے سے نکلا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات آئے ہیں ہمارے لیے، اور بہت اہم جو احکامات ہیں، ان سب کے ساتھ یہ اقامہ کا لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک اچھی خاصی بحث ہم سورہ فاتحہ میں جب ہم اہدنا صراط المستقیم کے اوپر بات کر رہے تھے ہم نے کی تھی، تو وہ درس یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ میں سے جو چاہے اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے. آج میں تھوڑا سا اس کا اعادہ کروں گا. دیکھیں، یہی لفظ اقامہ ہے جو عدل اور قسط پہ قائم کرنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اس میں جو قوامین کا مطلب ہے یعنی کہ قائم کرنے والے بنو تم لوگ عدل کے اور قسط کے، یعنی عدل و قسط کے قائم کرنے کے لیے بھی یہاں پر یہی مادہ استعمال ہوا. اسی طرح سورہ رحمان کے اندر الفاظ ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ تم وزن کو قائم کرو انصاف کے ساتھ اور کسی کو بھی ناپ تول کے اندر کمی نہ دو. یعنی کہ یہاں پر بھی انصاف کے لیے اور روزمرہ کے معاملات کے اندر عدل کو سامنے رکھنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں اقامہ کے الفاظ استعمال ہوئے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ قائم بالقسط ہے، یعنی کہ وہ کھڑا ہوا ہے، وہ قائم ہے انصاف کے لیے، یعنی کہ سب سے پہلے وہ انصاف کرے گا. اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ سورہ شورا کے اندر پورے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم اس دین کو قائم کرو اور اس میں تم لوگ اختلاف نہ کرو. تو یہ مادہ نہایت اہم ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اقامت الصلاۃ کے ساتھ تو یہ بالکل ہی ایک مختلف معنی دیتا ہے. یہ جو لفظ ہے اقامہ، اس کا مادہ ہے قاف، واو اور میم، جس سے ایک لفظ قوم ہم عموماً استعمال بھی کرتے ہیں. یہ مادہ اور اس کے جو مشتقات ہیں یعنی کہ اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، یہ قرآن میں بے انتہا استعمال ہوئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا بھی کہ بہت اہم اصطلاحات کے لیے استعمال ہوئے ہیں. جیسے کہ قیامہ، یوم القیامہ، قیامہ کا لفظ بھی اس سے نکلا ہے. پھر قیوم کے معنی اس میں آتے ہیں، پھر اس میں قوام کے معنی ہیں، پھر اقامت الصلاۃ و اقامت الدین جیسی اصطلاحات کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ لفظ جو ہے قامہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہو جانا. قام الرجل، آدمی کھڑا ہوا ہے. اس کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے جلسہ، جلسہ الرسول یعنی کہ آدمی بیٹھا ہے. تو قام الرجل، اور یہ جو کیفیت ہے کہ وہ کھڑا ہے اس کو قیام کہتے ہیں. جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں قیام کی حالت میں، یعنی کہ وہ اس وقت نماز میں کھڑا ہوا ہے. یہ جب نماز میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی کہ بیٹھنے کی حالت کو جلسہ کہتے ہیں. تو قیام اور جلسہ، اسی سے محاورتاً یہ کسی چیز کے ثبات، مضبوطی اور محکم موقف کے اوپر کھڑے ہو جانے کے معنوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ارادتاً کسی ایک مشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور وہ اس نے پیر جما دیے ہیں اس معاملے میں. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قائم بالقسط، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مضبوط ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے گا. یوم القیامہ کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس دن مرنے کے بعد سارے لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جب سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اور جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَأَمَّا أَظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، ایک
کافر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ دن کبھی قائم ہوگا، وہ کبھی کھڑا کیا جائے گا، وہ کبھی اسٹیبلش ہوگا۔ قامہ سے ہی اقامہ بنا ہے۔ قام الرجل، آدمی کھڑا ہو گیا۔ اقامہ شیء، کسی چیز کو کھڑا کرنا۔ یہ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں اس میں فرق صرف یہ پڑا ہے کہ یہ لازم سے متعدی ہو گیا، یعنی کہ پہلے اپنے اوپر یہ فعل آ رہا تھا، اب کسی اور کے اوپر آ رہا ہے۔ پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ قام الرجل، کہ آدمی کھڑا ہو گیا ہے، وہ آدمی نے اپنے اوپر خود کام کیا ہے، فعل کا اثر اس کے اپنے اوپر ہوا ہے۔ اقامہ شیء کا مطلب وہ کسی چیز کو کھڑا کر رہا ہے، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لازم سے متعدی ہو گیا ہے۔ اس کے بامحاورہ معنی یہ بنتے ہیں کہ کسی چیز کو مستحکم کر دینا، اس کے سارے تقاضے پورے کر دینا کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے۔ دیکھیں یہ انداز جو ہے یہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جب ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، وہ جوان ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ان کی تعلیم کے معاملات ہیں وہ سارے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود کمانے لگ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں پر جو کھڑا کرنے کے معنی ہیں وہ یہیں سے نکلے ہیں۔ یا پھر ہم کسی معاملے کو سیٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن فارم کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اپنے بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلنے لگتی ہے خود سے ہی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلش کر دی یہ آرگنائزیشن، میں نے قائم کر دی یہ آرگنائزیشن۔ تو یہی الفاظ جب سامنے رہیں گے، ان کے یہ معنی سامنے رہیں گے، تو اقامت الصلاح کے معنی تھوڑے سے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز نوٹ کرتے چلیں کہ یہ لفظ جو ہے یا یہ جو مادہ جو ہے قاف واو میم، اس سے اور دوسرے بھی کچھ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جو کہ نہایت اہم ہیں، ان کی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے معنی رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو مادہ ہے اپنے اندر کتنی انٹینسٹی رکھتا ہے۔ جیسے اسی سے ایک لفظ استقامہ یا استقامت بنا ہے، اس کے معنی بھی کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، خواہ وہ کتنی ہی مشکلات کو نہ جھیل رہا ہو۔ تو سورہ فصلت کے اندر یہ آیات موجود ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو گئے، استقامت دکھائی اس بات کے اوپر، یعنی کہ جب مشکلات آئی تو پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ جو کھڑا ہونا ہے، یہ جو کسی موقف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور پھر اسی سے لفظ مستقیم بنا ہے، جو کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر جب بات کی تھی تو اس مادے کو جو ہم انڈر ڈسکشن لائے تھے وہ یہی تھی کہ پھر ہم نے لفظ مستقیم کو دیکھا تھا۔ اب مستقیم کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بیلنس کر کے قائم کر دینا، وہ چیز بیلنسڈ بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر الفاظ ہے نا وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب بھی تم پیمانہ بھرو تو پورا پیمانہ بھرو، اور جب تولو تو بالکل سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ مستقیم کے لیے یہاں پر وہ سیدھی ڈنڈی آئی ہے، یعنی کہ ذرا سا بھی یہ بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر معنی رکھے اس مادے کے، اب دیکھیں اس سے اقامہ کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اقامت الشیء تعنی اعطاء حقہ، یعنی کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے آپ اس کے پورے حق ادا کر دیں، جو حق ہے اس کو وہ اس کا دے دیں۔ والوفاء بمطالبتہ، اور جو اس کے مطالبات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کر دیں۔ والمداومۃ علیہ لزمان استمرارہ، اور اس کے اوپر دوام اختیار کرنا۔ وہ چیز اب جب کھڑی ہوئی ہے تو وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، وہ جاری ہے، اب اس کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک کمپنی جو ہے وہ قائم ہو گئی تو اب وہ چل رہی ہے، اب وہ بہت عرصے تک اسی طرح سے قائم رہے گی۔ اس لیے امام راغب اصفہانی اپنی جو لغت ہے اس پہ کہتے ہیں وہ اقامت الشیء توفیہ حقہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ آپ نے اس کے پورے حقوق ادا کر دیے۔ پھر انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی مثال دی ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم لوگ کی کوئی اصل نہیں ہے، تم لوگ کسی شے پہ نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل قائم نہ کر دو۔ تورات اور انجیل کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خود ہی وہ آگے چل کے رکھتے ہیں ای توفون حقوقہما بالعلم والعمل، تم اس کتاب کے حقوق ادا کرو سارے اس کے علم اور عمل کے مطابق۔ یعنی کہ اگر یہاں پر کہہ دیا جائے کہ تم کسی شے پہ نہیں ہو حتی تقیم القرآن، جب تک تم قرآن نہیں قائم کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قرآن کے پورے حق ادا کرو علم اور عمل کے ساتھ۔ اسی سے دیکھیں
آگے چل کے اس میں ایک معنی اور پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے اس کے پورے حقوق ادا کرنے کے معنی لے لیے. تاج العروس میں اور لسان العرب میں ہے اقام الشیء ادامہ. کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک دوام اختیار ہو جائے, یعنی کہ زمانہ گزر رہا ہے لیکن وہ چیز خود سے قائم ہے, اب اس کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے. جیسے درخت جب کھڑا ہو گیا اور وہ فل تناور درخت بن گیا تو اب وہ خود سے کھڑا ہے, اپنے دم پہ خود کھڑا ہے. یہ دوام جب حاصل ہو جائے تو اس کو بھی اقامہ کہتے ہیں. اور ابن فارس کہتے ہیں کہ یدلو علی انتصابی او عزم, اور یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کے یا کسی شخص کے عزم اور ارادے کے ساتھ کسی چیز کے اوپر کھڑے ہو جانے کے. تو یہ جو ساری کے سارے میں نے معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر دیں, بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے تقاضے پورا کریں, اس کو ایک ایسا عمل بنا دے جو کہ قائم و دائم رہے, بہت عرصے تک چلتا رہے, اور کوئی بھی حالات آ جائے, جیسے بھی حالات آ جائے, یہ جو عمل ہے یہ عمل اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے. تحریر اور تنویر جو ایک بڑی مشہور تفسیر ہے ابن عاشور, اس کے اندر لکھتے ہیں والاقامۃ جعلھا قائمہ, کہ اقامہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نے قائم کر دیا اور اس کو کھڑا کر دیا آپ نے. ماخوذ من قامۃ السوق اذا نفقت وتداول الناس فیہا البیع والشراء. یہ بالکل وہی جو میں نے کمپنی کی یا کسی آرگنائزیشن کی مثال دی تھی, وہ اصل میں عربی کا ایک محاورہ ہے. اقامۃ السوق یعنی کہ بازار لگ گیا. یعنی اب آپ عربوں کا وہ دور سوچیں کہ ایک جگہ پر آپ نے بازار لگانا ہے تو وہاں خیمے گئے ہوں گے, بہت سارا سامان وہاں گیا ہوگا, پھر وہ خیمے نصب کیے گئے ہوں گے, پھر وہاں پہ لوگوں نے اپنی چیزیں رکھی ہوں گی, اعلان کیا ہوگا, پھر جا کے اب وہ بازار جب چل پڑا تو جو اس کے حقوق تھے وہ ادا ہو گئے, جو اس سے آپ کو حکمت چاہیے تھی وہ پوری ہوگی, بیع و شرع ہونی شروع ہو گئی. تو اقامت سوق کے بازار جو ہے وہ قائم ہو گیا. اب دیکھیں اقامت الصلاۃ کس طریقے سے اپنے اندر ان معنوں کو جمع کرتے ہیں. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو خود قرآن سے ہی یہ بات پتہ چل جائے گی, احادیث سے ہی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کیا مقصد ہے یہ کہنا کہ اقامت الصلاۃ کہ تم نماز قائم کرو. یہ جو اقامت الصلاۃ ہے اس کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو انفرادی شخص کے لیے اقامت الصلاۃ کیا ہے, اور ایک اجتماع کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے اقامت الصلاۃ کیا ہے. انفرادی شخص کے لیے تو قرآن نے بہت ہی الیبوریٹڈ طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اقامت الصلاۃ کے معنی کیا. اس میں جو سب سے چوٹی کے مقامات ہیں وہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات ہیں, اور سورۃ المعارج کی آیات جو 19 سے شروع ہو کے تقریباً 34 تک جاتی ہیں. ان آیات کو ہم نے بہت ہی غور سے پڑھنا ہے جس وقت کہ ہم صلاۃ کے مقصد کے اوپر بات کریں گے, جو انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا سیشن ہونا چاہیے. اس وقت ہم ان آیات کو ذرا غور سے دیکھیں گے اور ساری آیات اس میں پڑھیں گے. ابھی میں آپ کے سامنے صرف اس کی 2 آیات پڑھوں گا. سورۃ المومنون میں فرمایا گیا قد افلح المومنون, یقیناً فلاح پاگے وہ مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ جنہوں نے کہ اپنی نمازوں کے اندر خشیت اختیار کی. اس کے بعد یہ جو آیات ہیں, یہ جو ٹاپک چل رہا ہے, یہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 9 کے پر, اور وہاں فرمایا گیا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی تقریباً موضوع ہے جو سورہ معارج کے اندر آیا ہے, لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے جس سے کہ ہمیں اور پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے. سورہ معارج کے اندر فرمایا گیا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جو ہے بڑا تھردڑا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, اس کو تھوڑی سی برائی پہنچتی ہے وہ رونے پیٹنے لگتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, اور اگر اس کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنا ہاتھ روکتا ہے کہ وہ غریبوں پہ نہ خرچ کرے. الا المصلین, سوائے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون. دیکھیں تقریباً وہی موضوع ہے, وہی انداز ہے جو سورہ مومنون کے اندر تھا, لیکن وہاں پر خاشعون کے الفاظ تھے, یہاں پر دائمون کے الفاظ تھے, یعنی کہ وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ لفظ جو اقامہ ہے, دیکھیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں گلف کے اندر, تو وہ جب یہاں رہنے کا پرمٹ لیتے ہیں تو اس کو ہم اقامہ ہی کہتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے وہاں پر سکونت اختیار کر لیا. وہ بہت عرصے تک رہیں گے کیونکہ ان کے پاس جو پرمٹ ہے وہ 5 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, 10 سال کا ہے. تو اسی سے آپ دیکھیں اس لفظ کے اندر جو ہمیشگی پہ ایک دلالت کرتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. کوئی چیز کھڑی ہو گئی ہے وہ ہمیشگی ہے اس کے اندر, وہ اپنی نمازوں کے اوپر دائم رہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آگے چل کے آیت نمبر
34 کے اندر وہی الفاظ دہرائے گئے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دونوں مقامات کو اگر آپ دیکھیں تو 3 یہاں پر بہت اہم شرائط آئی ہیں اقامت الصلاۃ کی۔ ایک یہ ہے کہ نماز میں خشیت اختیار کرنا، دوسری ہے کہ نماز پر دوام اختیار کرنا، کہ نماز جو ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے کسی فرد واحد کی زندگی میں، اور نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 بہت اہم یہاں پر اس کی شرائط آئی ہیں اقامت الصلاۃ کی۔